السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنگلہ دیش میں شدید طوفان کے ٹکرانے کا خدشہ، ہزاروں بنگلہ دیشی ساحلی دیہات سے نقل مکانی پر مجبور، ہندوستان میں بھی الرٹ جاری۔ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے رافع میں فوجی آپریشن روکنے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کرے، یورپی یونین کا مطالبہ۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حکومت کا رواں ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ، اسرائیلی عہدیدار کا بیان۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ کے طلباء نے گریجویشن کی تقریب سے کر دیا واک آؤٹ، لندن میں منعقد ہونے والا ہائی ادبی فیسٹیول بھی کر دیا گیا منسوخ۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے دورے کی دعوت کر لی قبول، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کا ثبوت۔ اور پاپوا نیو گنی کے گاؤں میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ، 670 سے زیادہ افراد ہلاک، امدادی کام مشکل میں۔ تو ناظرین، یہ سی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بنگلہ دیشی حکام نے کہا ہے کہ متوقع طور پر ایک شدید طوفان کے ٹکرانے کے خدشے کے باعث ہزاروں بنگلہ دیشی ساحلی دیہات سے نقل مکانی کر کے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف اندرون ملک چلے گئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیشی حکام نے کہا، متوقع طور پر ایک شدید طوفان کے ٹکرانے کے خدشے کے باعث ہزاروں بنگلہ دیشی ساحلی دیہات سے نقل مکانی کر کے محفوظ پناہ گاہوں کی جانب اندرون ملک چلے گئے ہیں۔ سمندری طوفان ریمال آج شام کو بنگلہ دیش اور پڑوسی ملک ہندوستان کے کچھ حصوں سے ٹکرائے گا۔ بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات نے 130 کلومیٹر یعنی کہ 81 میل فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی لہریں اور گرج و چمک کے ساتھ طوفانی ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں حالیہ دہائیوں میں طوفان کے باعث ہزاروں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس کے نشیبی گنجانابہ ساحل سے ٹکرانے والے سپر طوفانوں کی تعداد میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے خطرے سے ہائی الرٹ کرتے ہوئے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے خبردار کر دیا ہے اور غیر محفوظ علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حکومت کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سیکریٹری نے بتایا، ہمارا منصوبہ لاکھوں لوگوں کو غیر محفوظ گھروں سے نکال کر سائیکلون شیلٹرز میں منتقل کرنا ہے۔ حکام نے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ہزاروں رضاکاروں کو متحرک کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا، خلیج بنگال میں ساحل کے ساتھ تقریباً 4000 سائیکلون شیلٹرز تیار کر لیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان آج شام 6 بجے سے آدھی رات کے درمیان ٹکرائے گا۔ تقریباً 20,000 افراد کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساحلی پٹو کھلی اور بھولا میں مزید 15,000 افراد، تقریباً 400 پالتو جانوروں کی منتقلی کی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے رافع میں فوجی آپریشن روکنے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ فارن پالیسی چیف جوزف بوریل نے کہا ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلوں پر مکمل عمل درآمد ہونا ضروری ہے اور فریقین اس کے پابند ہیں۔ یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے رافع میں اسرائیلی آپریشن کو رکوانے کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل کو رافع میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کا رافع میں فوجی آپریشن روکنے کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ پیرس میں امریکی اور اسرائیلی حکام کی ملاقاتوں کے بعد ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حکومت کا رواں ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ رواں ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے مزید وضاحت نہیں کی، تاہم اسرائیلی میڈیا کے مطابق پیرس میں موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے CIA کے ڈائریکٹر بل برنر اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ ملاقاتوں میں تعطل کا شکار ہونے والے مذاکرات کے لیے ایک نئے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے۔
لندن میں منعقد ہونے والا ہائی ادبی فیسٹیول اسرائیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی کمپنیوں سے روابط اور اسپانسرشپ پر تنقید کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاری کمپنی بیلی گوفورڈ کی جانب سے فیسٹیول کی اسپانسرشپ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایونٹ میں حصہ لینے والے مقررین اور فنکار دستبردار ہوئے ہیں۔ فیسٹیول کے ذمہ دار نے گزشتہ روز بتایا کہ اسپانسرشپ فلم کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ کے طلبہ نے گریجویشن کی تقریب سے واک آؤٹ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی کیمپ لگانے پر انتظامیہ نے 13 طلبہ کو گریجویشن کی تقریب میں شرکت سے روکا، جس پر ہارورڈ یونیورسٹی کے سینکڑوں گریجویٹ طلبہ نے تقریب سے واک آؤٹ کر دیا۔ وہیں جرمنی میں پولیس تشدد، گرفتاریوں کے باوجود طلبہ کا فلسطین کے حق میں احتجاج نہ تھما اور بڑی تعداد میں طالب علموں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر کو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی تعزیت کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی روابط سمیت خطے کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر مخبر نے سعودی ولی عہد کو دورہ ایران کی دعوت دی، جسے شہزادے محمد بن سلمان نے قبول کر لیا، جبکہ انہوں نے ایران کے قائم مقام صدر کو دورہ سعودی عرب کی دعوت بھی دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ 2 دہائیوں میں سعودی ولی عہد کا پہلا دورہ ایران ہوگا۔ محمد بن سلمان کے ممکنہ دورے کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا پر جزیرے کے اطراف مزید فضائی جاسوسی کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ فوری کارروائی کرے گا۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر دفاع کم کونگ ایل نے سرکاری نام سے اپنے ملک کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے 13 سے 24 مئی تک ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے خلاف فضائی جاسوسی کے لیے درجنوں فوجی طیار تعینات کیے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ مختلف فوجی مشقوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی دشمنانہ فوجی جاسوسی علاقائی فوجی کشیدگی میں مسلسل اضافے کی جڑ بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاپوا نیو گینی کے گاؤں میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 670 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صورتحال خوفناک ہے کیونکہ زمین اب بھی کھسک رہی ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاپوا نیو گینی کے کئی گاؤں میں بڑے پیمانے پر زمین کھسکنے کے نتیجے میں 670 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب بھی 150 سے زیادہ مکانات ملبے تلے دفن ہیں، جبکہ 670 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا اندازہ ہے۔ ان کا کہنا تھا صورتحال خوفناک ہے کیونکہ زمین اب بھی کھسک رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے اور اس وجہ سے امدادی کارروائی کرنے والوں کے لیے بڑے پیمانے پر خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سرحان اکتوپراک نے کہا گاؤں سے 1000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کھانے کے باغات اور پانی کی فراہمی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ لوگ مٹی کے نیچے دبی لاشوں کو نکالنے کے لیے ڈنڈے اور بڑے زرعی کانٹے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امدادی کارکنوں نے کہا پاپوا نیو گینی میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بحالی کی کوششوں کو قریبی علاقے میں جاری قبائلی تصادم نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آج اتوار کو امدادی کارکنوں نے ملبے تلے دبے سینکڑوں دیہاتیوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا اور بتایا اس حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ واضح ہے کہ صوبے انگا میں جمعہ کی صبح سویرے زمین کھسکنے کے باعث پہاڑی گاؤں تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کئی مکانات اور ان کے اندر سوئے ہوئے لوگ دب گئے۔ اگرچہ کہ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد کو مرتب کرنے میں دنوں لگ جائیں گے، تاہم امدادی ایجنسیوں اور مقامی رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ 300 سے 600 کے درمیان لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے کہا قبائلی لڑائی متاثرہ علاقے میں جانے والے واحد راستے پر شروع ہو گئی ہے۔ قبائلی تشدد کا تودا گینے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاپوا نیو گینی کی فوجی امداد قافلوں کی محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کر رہی ہے۔ یہ گاؤں تقریباً 4000 لوگوں کا گھر تھا جو کہ پہاڑی علاقوں میں سونا نکالنے والے کانکنوں کے لیے تجارتی پوسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ہفتے کی رات تک ملبے سے 5 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اینگا میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی رسپانس ٹیم نے خدشات کو بیان کیا اور کہا اس پار کام کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ زمین ابھی بھی کھسک رہی ہے۔ امدادی ایجنسیوں نے کہا
तबाही ने गांव के मवेशी, खुराक के बागात और साफ पानी के ज़राए को तक ख़त्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बांग्लादेश में शदीद तूफ़ान के टकराने का खदशा, हज़ारों बांग्लादेशी साहिली देहात से नकल मकानी पर मजबूर, हिंदुस्तान में भी अलर्ट जारी। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के रफ़े में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने से मुतालिक फ़ैसले पर अमल दरामद करे, यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। गाज़ा में यरग़मालियों की रिहाई के लिए हुकूमत का रवां हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इरादा, इसराइली ओहदेदार का बयान। फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए हार्वर्ड के तलबा ने ग्रेजुएशन की तकरीब से कर दिया वॉकआउट, लंदन में मुनक़िद होने वाला हाई अदबी फेस्टिवल भी कर दिया गया मनसूख। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कर ली कबूल, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती का सबूत। और पापुआ न्यू गिनी के गांव में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग, 670 से ज़्यादा अफराद हलाक, इमदादी काम मुश्किल में। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।